عالم کعبہ عزیزان محترم، ماہ رمضان کا دوسرا روزہ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی اور میری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ماہ رمضان کے اس پربرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، کہ ایک توفیق ہے، ایک اپورچونٹی ہے ہم سب کے لیے، باڈی کے لحاظ سے بھی، یعنی بدن کے لیے بھی، اور اسپرچول بھی، دونوں طریقے سے جو ہے وہ روزہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ مجھے کہا کہ تھوڑا آہستہ آہستہ بات کریں، لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آہستہ بات کروں۔ اور یہ بھی ہے کہ انگلش میں یوز ٹو ہوں بہت بولنے کے، لیکن مسئلہ ہے کہ آپ سب کو انگلش بھی کم اور فرینچ زیادہ آتی ہے، اور اب اگلی دفعہ کوشش کروں گا فرینچ سیکھ کے آؤں میں تھوڑی سی، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں اصل مقصد میں نہیں ہوں، اصل مقصد آپ ہیں اس ٹائم، کیونکہ اگر آپ تک پیغام نہیں پہنچے گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے تو جو فائدہ ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا تو جاتے وقت لفافہ تو ملے گا مجھے لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو فائدہ نہ ہو تو مجھے تکلیف ہوگی، مجھے خود کو بھی نقصان، کیونکہ خدا مجھے ذرا، خدا کی بارگاہ میں ہر آدمی نے جواب دینا ہے، میں نے بھی جواب دینا ہے کہ ہم نے وہاں بھجوایا اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ ضروری ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عقلوں کو، یعنی لوگوں کی جو ان کی پرسیپشن ہے، اس کو دیکھ کر گفتگو کرو تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ ایسی گفتگو کرو جو ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت اچھی مجلس تھی، واہ واہ واہ، مجھے سمجھ میں کچھ آیا؟ نہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن بہت اچھی مجلس تھی۔ تو دیکھیں، گفتگو چاہے جیسی بھی ہو، فائدہ ہونا چاہیے، کسی نہ کسی کو فائدہ ہو، اور کوشش یہ ہے کہ سب کو فائدہ ہو، نہ کہ دو لوگوں کے لیے آپ مجلس پڑھ رہے ہو، میجورٹی کے لیے۔ تو دیکھیں روزہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ سب کو فائدہ دیتا ہے، باڈی کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور روح کو بھی، سول کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ پروردگار قرآن کی جو بہت مشہور آیت ہے، جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اے ایمان والو، ایمان رکھنے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی واجب کیے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل۔ امام فرماتے ہیں یہ جو پروردگار ہمیں مخاطب کر رہا ہے، یعنی ہم سے بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، کہا یہی بہت بڑی لذت ہے کہ خدا ہمیں ایمانداروں میں شمار کر رہا ہے، یعنی یہی سب سے بڑی اپورچونٹی ہے رمضان کی، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے ایماندارو، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے، اور صرف تم پر نہیں واجب کیا کہ گھبراؤ نہیں کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں، تمہیں سختی ہو گئی ہے، نہیں، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی تھے اسی طرح تم پر بھی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے۔ اور پھر کیا ہے اس کا فائدہ، کیا ہے اس کا فروٹ، کیا ہے اس کا ثمر، کیا ہے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، شاید اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی شاید تقوی یعنی متقی ہو جانا، یعنی امام المتقین کون ہے؟ مولا کائنات، یعنی اگر ہم متقی ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہمارا امام کون ہے؟ امام علی ہے۔ شرط کیا ہے؟ متقی ہو جاؤ۔ تقوی پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے آئندہ۔ روزہ باڈی کو، آج سائنس نے، میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو، بہت ساری بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، تو اس کا بیسٹ حل کیا ہے؟ اس کا بیسٹ حل یہ کہ ڈونٹ ایٹ، ڈونٹ ڈرنک اینی تھنگ،
ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ کے لیے. آج بہت ساری بیماریوں کا علاج کس سے کیا جاتا ہے کہ کھانا پینا روک دیا جاتا ہے آدمی کا, اور ڈرپ سے آپ لکوڈ یا جو بھی جاری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر کا جو سٹرکچر ہے باڈی کا, اس کو بھی ریسٹ چاہیے. آپ کا جو سٹمک ہے جو پورا سال بیچارہ چلتا ہی رہتا ہے, ہم اس کو روکتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں تھوڑا سا آرام کر لے. آج کل تو دیکھیں نا, انسان کی روٹین بھی چینج ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں اللہ بھلا کرے کہ ٹی وی, یہ آن لائن انٹرنیٹ, یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا, تو لوگ بڑی جلدی سو جاتے تھے سکون سے, سارے کام کرتے تھے, ورزش بھی کرتے تھے, سارے کام. بچے گیم سپورٹس کھیلنے کے لیے, ابھی بچہ کیا کھیلتا ہے؟ آئی ٹیب, ایکس باکس, پلے اسٹیشن. اب ہر وقت وہ یوں ہے, فیملی بھی یوں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو بھی دے رہے ہیں. تو آپ اپنی باڈی کو جو ریسٹ چاہیے وہ نہیں دے رہے. رمضان آتا ہی کس لیے تھا؟ ریسٹ ہے. آپ کا سٹمک کچھ گھنٹے کے لیے رک جاتا ہے, آپ کے اندر کا جو سٹرکچر ہے پورا وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے. آپ کی باڈی کو خود انرجی ملتی ہے. شروع کے روزے, پہلی سے 3 روزے تک تھوڑی باڈی ڈرین آؤٹ ہوتی ہے کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتا. پھر ہلکے جو ہے وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم صحیح یوز کریں, ہم ایسا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ پورا دن نہیں کھاتے, اور پھر افطار پہ جو کھاتے ہیں وہ پورا سال نہیں کھاتے. وہ اتنا کھاتے ہیں, اور وہ بھی آئلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے زیادہ کھانا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم الٹا آرام کی وجہ سے اور درد دے دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ تو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان ہندوستان کہیں جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کے افطار کے بعد چکر زیادہ لگتے ہیں, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان حریص ہے کھانے کا, یعنی اس کو حرص ہے, اس کو کیا کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں بڑی بڑی, ان خواہشات کا تعلق لقمے سے ہے. دسترخوان پہ اگر بہت ساری ڈش رکھی ہوئی ہوں اور آپ کی توجہ کھاتے وقت ان کی طرف ہو, تو آپ کے اندر آرزوئیں پیدا ہوں گی. یہ جو ہم آرزوئیں ہمارے اندر ہوتی ہیں, کسی گاڑی کو دیکھا, اوہو ایسی گاڑی ہونی چاہیے, ایسا یہ ہونا, یہ آرزوئیں ہیں, اور یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, حرام کی طرف لے جاتی ہیں. انسان پھر کیئر نہیں کرتا, کہتا ہے بس اس کا تعلق لقمے سے شروع ہوتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے لقمے پہ کنٹرول کرو. اتنے گھنٹے تو تم نے کھانا ہی نہیں ہے, اس کے بعد بھی کھاؤ, مگر طریقے سے کھاؤ. مطلب ہمارے لیے رول ماڈل کہاں ہے؟ ہمارے امام ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیجتے محمد والے محمد, امام نے ایک لیٹر جو ہے وہ اپنے ایک صحابی انصاری کو لکھا, اس کا میں خلاصہ آپ کو دیتا ہوں. امام نے کہا کہ میں چاہوں تو بہترین کھانا کھا سکتا ہوں, بہترین کھانا, شہد, گندم کا اصل, سب کچھ کھا سکتا ہوں. میں چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں, بہترین. کیوں؟ کیونکہ میں حاکم ہوں اور سب کچھ, بیت المال میرے, سب کچھ میرے پاس, پوری گورنمنٹ میرے پاس ہے, اس کے سارے وسائل میرے پاس ہیں. لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ میں دنیا کی طرف نہیں کھینچا جانا. میں نہیں چاہتا دنیا کی تمام میرے اندر پیدا ہو. میں نہیں چاہتا دنیا کی چیزیں میرے اوپر غالب آئیں. اور ایک اور وجہ کہ میری حکومت میں کوئی شخص کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے ایک روٹی کے لیے محتاج ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوکا سوئے اور علی پیٹ بھر کے سو رہا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب یہ روزہ یہی ہے. دیکھیں, جو کھاتا ہے پیٹ بھر کے, اسے بھوکے کا نہیں پتا ہوتا کہ بھوک کیا ہے. جو گاڑی یا سواری پہ چلتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیدل چلنے والے کا کیا درد ہے, اسے محسوس ہی نہیں ہوتا.
رمضان یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس سے رہ کر دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو. یعنی ابھی بعض اوقات ہمارے یہاں تو ہوتا ہے یہ کھا لو سحری میں، یہ پی لو، پیاس نہیں لگے گی. فائدہ کیا پیاس نہیں لگے؟ پھر آپ کو فائدہ کیا؟ آپ کو تکلیف نہ ہو. آتے ہیں نا آج کل وہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹ کے، یہ دہی یوں کھا لو، فلانی یوں کھا لو تو پیاس نہیں. فائدہ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر روزہ کیسا؟ یہ روزہ احساس اس لیے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ابھی بھی بھوکے ہیں. کتنے لوگ دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہے اس ٹائم. اور ہم یعنی واقعاً انسان کو اپنے کھانا کھاتے وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تو نے یہ نعمت دی ہے مجھے، اور نعمت کا کفران نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. اتنا آدمی پلیٹ میں لے جتنا وہ کھا سکتا ہے، دوبارہ لے لے. یقیناً آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں جو مارس میں رہتے ہیں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. میں یعنی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں، آپ میکسیمم جگہوں پہ لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں جب کھانا کھلتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اندر سے اس کی خواہشات کیا ہے. اگر انسان کی پوری طاقت اس کا شکم ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں تم نے شکم کو مردہ جانوروں کا قبرستان بنا لیا ہے. اس میں ہے یہ کہ ہم سب، لیکن وہیں پر اگر اس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے آداب کے ساتھ حلال رزق اور یہ سمجھ کے کھاؤں کہ پروردگار یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کی جو انرجی ہو وہ تیری عبادت میں خرچ ہو، کتنا بہترین ہو جائے گا. ابھی انسان اتنا کھا لیتا ہے رات کو دعا بھی نہیں پڑھی جاتی. کون دعا ہے؟ ابو حمزہ عثمالی پڑھے، اتنی بڑی دعا ہے، چھوڑو سو جاؤ. اور ساری ٹینشن کیا ہے؟ ابھی افطاری کی ہے، پھر سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد بس یہ نیچرل ہے. ہمیں اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم اس مہینے میں ان کو کنٹرول نہیں کر پائے تو ہم کس طرح اپنی باڈی سے اپنے سول کو باہر کریں گے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کا بدن جو ہے اس نے اس کے سول کو جکڑا ہوا ہے بالکل. یعنی آپ کی باڈی سول کے ساتھ ہے، ہر چیز افیکٹ کر رہی. جہاں رمضان کیا دیتا ہے اپورچونٹی کہ سول الگ ہو جاتی ہے، باڈی الگ ہو جاتی ہے. اب یو کین فلائی، آپ پرواز کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کرے گی؟ صرف یہ کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ میڈیکلی بھی آپ سوچیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے، باڈی کو، انسان کے فائدہ ہے. اب جب انسان اپنی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، درود بھیج محمد والے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ روزہ، میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ پورے بدن کا روزہ ہے، ہاتھ کا، زبان کا، آنکھ کا. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹنلز ہیں، یہ ٹنل ہیں جس سے چیز اندر جاتی ہے، اور جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ کمپیوٹر کی طرح اندر رننگ شروع ہو جاتا ہے سافٹ ویئر. اب جو آپ اندر ڈالیں گے سافٹ ویئر اسی کو مینوپولیٹ کرے گا، جو دیکھیں گے وہ فریم بن جائیں گے، اور یہ فریمز آپ کو آن اینڈ آف آتے رہیں گے. یہ جو زیادہ انسان کھانا کھاتا ہے یہ فیومز کریٹ کرتا ہے جو مائنڈ پہ جاتا ہے. اسی لیے رات کو زیادہ کھانا منع ہے اسلام کے اندر. پرخوری یعنی زیادہ کھا لینا منع ہے. رمضان پریکٹس ہے، ہم پریکٹس تو کریں تھوڑی سی. ہمیں کچھ ہمیں لگتا ہے لیکن پتہ نہیں ہم فوت ہو جائیں گے شاید اگر کھانا کھانا چھوڑ دیا یا کچھ. نہیں ہوتا جانے، بھوکا کوئی نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں مرتا. پیاس ہے اس لیے کہ کربلا کی پیاس کو یاد کرے آدمی. آپ پیاسے ہوں، کچھ تو آپ کا احساس ہو کہ میں تو 8-10، اب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اصل روزہ ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، اور موسم بھی جنت کے اندر کا ایک جنت کا حصہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. موسم ویسے ہی ڈھوم رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد، اللہم صلی علی
محمد. یعنی یہ تو آپ سوچیں جہاں 50 ڈگری چل رہا ہے، جہاں 52 چل رہا ہے، وہاں جا کے روزہ رکھیں تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً جو ہے وہ روزہ، یعنی میرے کئی سالوں کے بعد کوئی اتنے ٹھنڈے روزے گزر رہے ہیں، میں نے گرم علاقوں میں سارے روزے گزارے ہیں. لیکن اصل ہدف وہ نہیں ہے، اصل ہدف اس رمضان کی وہ معنویت ہے. حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب معراج پہ گئے، معراج پہ جب گئے تو وہاں پر رسول خدا کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں. انہی کے اندر رسول خدا کو جنت کا ایک حصہ دکھایا گیا، جس کے اندر ایک بہت بڑا جو تھا وہ محل، یعنی ایک کیو سا تھا، ایک قصر سا بنا ہوا، اور وہ ایسے سٹون کا بنا ہوا تھا کہ جس سے اندر اور باہر دونوں طرف کلیئر نظر آتا تھا. اس کے اندر کمرے تھے جو وائٹ سٹون اور گرین سٹون کے تھے. تو رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے یہ؟ تو اس میں رسول خدا کو ارشاد کیا گیا کہ یہ 4 ٹائپس کی جو خصوصیتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو یہ ملے گا. وہ 4 خصوصیتیں رسول خدا نے بیان کی. پہلی چیز، جس کی گفتگو یعنی جو بات کرتا ہے وہ پاک ہو اور حق کی بات کرے، یعنی سچی بات کرتا ہو. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو پاکیزہ گفتگو کرے. دوسری خصوصیت، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، روزے دار ہو. تیسری خصوصیت، جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہو اور انفاق کرتا ہو، یعنی اپنا مال دوسروں کو دیتا ہو. چوتھی خصوصیت کہ جو رات کو عبادت کرے جب سب سو جاتے ہیں. یہ 4 خصوصیتیں رسول خدا نے ہوتے ہیں. پہلی کیا بتائی؟ پاکیزہ گفتگو کرتا ہو اور حق کی بات کرتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاکیزہ یعنی اچھی بات کرتا ہو، ٹروتھ ہو، حق پہ ہو. دوسرا روزے دار ہو، روزہ رکھتا ہو. تیسرا جو ہے وہ اب کھانا کھلاتا ہو اور اپنے جو اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہو. اور چوتھا، رات کو لیٹ جب سب سو جاتے ہیں تو عبادت کرے. مولا کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو گفتار ہے، یہ جو اچھی بات ہے، یہ کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ علی آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو امام علی کہتے ہیں آپ سے بہتر تو یہ رسول خدا کوئی نہیں جانتا، آپ بہتر جانتے ہیں. رسول خدا نے بتایا جو یہ کہتا ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو یہ ذکر کرتا ہو وہ اس کا پہلا مصداق ہے. وہ یہ ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، ساری یہ ہم لوگ تسبیحات اربع ہم پڑھتے ہیں. دوسری چیز رسول خدا نے امام علی سے پوچھا کہ یہ جو ہمیشہ روزے رکھتا ہو، علی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہا کہ جو ماہ رمضان کے سارے روزے رکھے اور کوئی روزہ افطار نہ کرے. یہ سیکنڈ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ سب اور ہم لوگ رکھتے ہیں. اب انشاءاللہ چوتھے تک آپ کا گھر بن جائے گا جنت میں، آپ ٹینشن نہیں لیں انشاءاللہ. تیسری چیز کہ یہ جو کھانا کھلاتا ہو، انفاق کرتا ہو، کہا رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو حلال رزق کمائے اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کو کہیں شرمندہ نہ ہونے دے، اور یقیناً یہ ہر شخص کرتا ہے. چوتھی چیز کہ جو رات کو عبادت کرتا ہو اور جب دوسرے سو جاتے ہوں. اب یہ جب اس وقت حدیث جب بیان فرمائی تھی تو اس وقت عشاء کی نماز لیٹ ہوتی تھی، اور اس وقت یہ ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے جو لوگ جاگتے تھے. یہودی اور نصارہ سو جاتے تھے، مسلمان تحمل کرتے تھے، جاگتے تھے. اور یہ رسول خدا فرماتے ہیں
کہ یہ جو شب کو جاگتا ہے یہ وہ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ ابھی کتنا آسان ہے یہ کہ ہم وہ جنت کا گھر خرید سکتے ہیں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن بس نیت ہماری یہ ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، سچی بات کرنا، آپ کو پتہ ہے زبان کے سب سے زیادہ گناہ ہیں جو کتابوں میں آئے ہیں۔ شہید دستغیب نے بھی جو گناہ کبیرہ لکھی ہے، زبان کے 200 سے زیادہ مسائل ہیں جو گناہ ہیں انسان کے، یعنی انسان زبان سے کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ ابھی میں اچھا کام کروں، نیک کام کروں، مگر ایک جملہ میں کہہ کر اپنی ساری عبادت خراب کر سکتا ہوں۔ ہم اس کی طرف غور فکر کریں، ایک جملہ انسان کا دل توڑ سکتا ہے کسی کا، وہ کسی کا آپ نے دل دکھا دیا، عالم برزخ میں عذاب ہے۔ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ شہید دستغیب بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ خود بھی عالم دین تھے، اور دیکھا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ عالم برزخ میں، یہ جو انسان جب مرتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو قیامت سے پہلے ایک سٹیٹ ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی ابھی قیامت نہیں آئے گی، وہ تب تک وہاں رہے گا۔ جتنے بھی لوگ ابھی مر گئے ہیں دنیا میں وہ عالم برزخ میں ہیں۔ عالم برزخ جو ہے وہ ہم لوگ خود بناتے ہیں اپنا۔ عالم برزخ میں ایسا نہیں ہے چیزیں بنی ہوئی ہیں، نہیں، جو میں ابھی کر رہا ہوں پیرالل میں عالم برزخ بن رہا ہے، پیرالل ہے، یعنی بالکل ایسے ہی جو میرا کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین ہو رہا ہے، وہاں کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا، جو آپ نے یہاں کیا عالم برزخ ویسا ہی ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کے پاس لوگ جاتے ہوئے گھبراتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ عظمہ بہجت کو اصلی شکل نظر آتی تھی۔ اصلی شکل کیا ہے؟ یہ اصلی شکل نہیں ہے، یہ جو اندر میرے نفس کی شکل ہے وہ اصلی شکل ہے۔ وہ کیسی ہے؟ وہ جیسا میرا عمل ہے، جیسا میں کام کرتا ہوں، ویسی میری اندر شکل بن جاتی ہے۔ آیت اللہ بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ، استغفار کر کے آیا کرو۔ اچھا، ایسا گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہماری اصلی شکل اللہ تعالیٰ مولانا کو دکھا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو اولیاء خدا تھے یہ ہمارے ڈاکٹر تھے روح کے، اور ابھی بھی ہیں، یہ ہمارے روح کے ڈاکٹر ہیں۔ اگر انہیں ہماری بیماری نہیں پتہ چلے گی تو ہمیں ٹریٹ کون کرے گا؟ اس لیے ان کے پاس جانا چاہیے، ایسے ڈاکٹر ہونے چاہیے۔ ہمارے بھی ایک ٹیچر، کہ میں کبھی کلاس میں جاتا تھا تو وہ کبھی کہتے تھے کہ سید بہت اچھا ہے، لیکن اگر رات کو بچوں کو نہ ڈانٹتا تو بہت اچھا رہتا۔ یعنی میں نے تو بتایا نہیں تھا لیکن انہیں پتہ چل جائے، کیونکہ وہ ان کو نظر آتا ہے جو بھی غلطیاں۔ عالم برزخ میں جب وہ عالم دین نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہاں پر عذاب کیسا ہے، عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، ان کا میں مثال دے سکتا ہوں عالم برزخ کی، میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں ایگزیکٹلی۔ کہا کہ جیسے کوئی شخص پہاڑوں کے درمیان میں ہو اور بھاگنے کا یعنی فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اور پیچھے بھیڑیے یعنی وہ جانور ولف پیچھے لگ جائیں، کہاں بھاگو گے؟ کہا عالم برزخ میں عذاب ویسا ہے۔ یہاں تو آدمی کو ہے نا، آدمی بیمار ہو، کچھ ہو، آدمی نکل جاتا ہے، بہت درد ہو، آدمی کہتا ہے انگلی کاٹ دو بھائی بہت درد ہو رہا ہے، وہاں نہیں ہے ایسا آپشن۔ نو، لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے کوئی فرار ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں فرار۔ خواہیے عذاب عالم۔ پھر پوچھا ان سے کہ یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، یہ آپ کو وہاں کیسے ملتا ہے؟ تو کہا کہ جیسے ایک بند کمرہ ہو جس میں دھواں ہو، جیسے جکوزی سوانا، دھواں ہی دھواں ہے، سانس نہیں آ رہی ہے۔ کہا ایک کھڑکی، ایک ونڈو کھل جائے اور اس میں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ کہا تمہارا کسی چیز کا مردے کے لیے بھیجنا ویسے ہی ہے۔
اپنے سب مرومین کے لیے ایک صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. انشاءاللہ آپ کے صلوات سے ان سب کے قبروں کے اندر ایک کھڑکی کھلی ہوگی جس سے یہ صلوات ان تک پہنچتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ والد محترم، آپ کے لبوں پر زخم ہے، یہ زخم کیسا ہے؟ جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ایک جملہ کتنی تکلیف. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو غلط لفظ سے پھکارتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ کچھ کہتی نہیں تھی. یہ اس کا عذاب ہے عالم برزخ میں. تو کہا بابا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. کہا جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے. وہ معاف نہیں کریں گی تو ایک قیامت تک یہ زخم باقی رہیں گے. تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ مجھے کچھ ایسے لفظ سے پکارتے تھے، میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی. صرف کسی کو غلط نام سے پکارنا ہمارے لیے تو مذاق ہوتا ہے نا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں چھوٹے موٹے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، یہ ایسا ہے. وہ تو مذاق میں ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے اندر بعض اوقات کسی کو نہیں ہوتا. بعض اوقات گیدرنگ میں 4 دوست ہیں تو ایک کو ہمیشہ اٹیک کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، یا فیملی میں کوئی ہے بہن بھائی ہیں، کسی کو ہم کسی کو مذاق سے اس کو، لیکن اس کو اندر تکلیف ہوتی ہے. اگر اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، عالم برزخ میں ہمارے لیے عذاب ہے. یہ عالم برزخ ہے. اس لیے انسان اپنی زبان سے کسی کو، اصل مومن کیا ہے؟ حدیث ہے مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. روزہ زبان کو کنٹرول کرنا سکھا رہا ہے. خاموش رہو، ایسی بات نہیں کرو کہ جو فائدے مند نہ ہو. اب آپ بولے میں نے تو کھایا پیا نہیں باقی کچھ بھی کیا، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ صرف وہ حدیث آپ نے نہیں سنی، رسول خدا کے پاس کچھ خواتین آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں. کہا افطار کر لو، روزے سے نہیں ہو. کہا یا رسول اللہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے. غیبت کرنا، کسی کی بھی غیبت کرنا، اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا ہے. کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا. اگر یہ ہمیں نظر آ جائے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں. ابھی آپ کے یہاں مجھے نہیں پتا کیمرے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے. ابھی جن ملکوں میں کیمرے بہت زبردست لگے ہوتے ہیں نا، آپ دبئی چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، اتنا ہی کیمرے ہیں کہ آدمی گاڑی نکالتے ہوئے ڈرتا ہے. ریڈار لگا ہوا ہے، سیٹ بیلٹ نہیں پہنا، ہر چیز کا. کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں، فلیش پڑتا ہے، لائٹ پڑتی ہے. لائٹ پڑتی ہے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. کیونکہ خدا کا کیمرہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم رکتے ہی نہیں ہیں کچھ کرتے ہوئے، ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں. عزیزان محترم، روزہ یہ وہ خدا کی طرف سے ایک انٹرنل پولیس ہے، انٹرنل پولیس ہے جو خود آئے گی، خود آپ کو روکے گی. سٹاپ، رک جاؤ، یہ نہیں بولو، یہ نہیں دیکھو. تو ہم اپنی زبان کو کوشش کریں، اچھی بات کریں. ماہ رمضان آیا ہے، اچھی بات کریں. قرآن کی تلاوت کریں. میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا، قرآن جو ہے وہ واقعاً ہم جب پڑھیں گے تو میں پڑھ رہا تھا، عالم دین بتا رہے تھے کہ میں علامہ طباطبائی جو تفسیر المیزان لکھی ہے ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کل مجھے کہیں جانا ہے، تو کسی کے پاس گاڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میں صبح آ جاؤں گا. کہتا ہے میں جب صبح پہنچا ان کو لینے کے لیے تو وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، مجھے ایک جز، ایک پارہ پڑھنا ہے، کیونکہ میں روز ایک پارہ پڑھتا ہوں تو میں کل پڑھ نہیں پایا، تو میں گاڑی میں پہلے ایک پارہ پڑھ لوں پھر آپ سے بات شروع کروں گا. یعنی ڈیلی ایک پارہ علامہ طباطبائی پڑھتا. آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں علامہ طباطبائی کے بارے میں کہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کس کاموں میں آپ بزی ہیں؟ کہا والدہ خواب میں آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ قرآن، وہاں جو دوسری دنیا ہے
وہاں بازار لگا ہوا ہے اور وہاں قرآن کی بڑی قیمت ہے، تو وہاں جو بازار ہے وہی چیز لے کے جانی ہے، تو کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہی وجہ آپ جو تفسیر المیزان اگر آپ کے نظروں سے گزری ہو، تفسیر المیزان میں کیا ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کی تفسیر کے ساتھ ہے، یعنی ایک آیت کے ساتھ دوسری آیتیں کنیکٹڈ ہیں۔ کیوں کنیکٹڈ ہے؟ کیونکہ علامہ طباطبائی اتنا قرآن میں انسیت رکھتے تھے کہ آیت کا جواب آیت سے دیتے تھے۔ قرآن ایسی ہے، قرآن بار بار ہمیں کہہ بھی یہی رہا ہے کہ دیکھو پڑھو، عمل کرو۔ ایک استاد ہمارے ڈاکٹر رفیع بتاتے ہیں کہ جیپنیز مسلمان ہوا اور اس کا جو دوست تھا وہ انجینئر، وہ مسلمان تھا، تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس کو کہ تم میرے گھر آؤ، میری جو بیٹیاں ہیں وہ میں چاہتا ہوں وہ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کرسچن ہیں، لیکن وہ میری بات نہیں سنتی ہیں۔ تو وہ گیا ان کے گھر، اور ان کے گھر گیا اور انہوں نے سوال شروع کیے، اور خواتین کے حقوق، یہ خواتین، اسلام خواتین کو نیچے رکھتا ہے، وہ جو ویسٹرن ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام میں خواتین کی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سورہ نور کی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں 10 دفعہ مرد اور عورتوں کو ساتھ گفتگو کی گئی ہے، والمسلمین والمسلمات، ساری آیتیں، والمطہرین، یعنی 10 جگہ پر مرد اور عورت ساتھ۔ کہا کہ قرآن تو یہ ہے، قرآن تو ساری جگہ پر خواتین کو ساتھ رکھتا ہے، ارث کے اندر معاملے میں خاتون کا الگ ہے، کیونکہ مرد کماتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ کہتا یہ آیت دیکھ کر چلا گیا۔ کہتا پھر میں کچھ ہفتے کے بعد گیا تو دیکھا دونوں لڑکیاں مسلمان ہو چکی تھی، صرف ایک آیت پر تدبر کرنے سے، صرف ایک آیت۔ ہم کتنی آیتوں پہ تدبر کرتے ہیں؟ میں آج پڑھ رہا تھا عزیزان محترم، واقعاً قرآن ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھا ہے، نہیں واقعاً ایسا ہے۔ یعنی مجھے خود کو احساس ہوا کہ یہ آیت میں پہلے پڑھا، میں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا۔ پروردگار جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ انسان کو چاہ رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لِرَفَعْنَهُ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اپنی آیتوں سے ان کو اوپر لے آتے، مگر یہ انسان خود زمین سے چپکا ہوا ہے، خود چپکا ہوا ہے۔ یعنی خدا چاہتا ہے ہمیں اوپر لے کے جانا، لیکن ہم خود زمین میں دھسے ہوئے ہیں، ہم خود زمین کی چیزیں چاہیے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ مجلس میں پڑھوں گا، دنیا بری نہیں ہے، ہم دنیا کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں۔ وہ مولا کائنات کی جو حدیث ہے کہ دنیا بالکل ایسی رکھو کہ تم کشتی میں سوار ہو، کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کیا ہے، ڈوب جائے گی۔ دنیا کے اوپر اس طرح چلو کہ دنیا تمہارے اندر نہ آئے، تم دنیا پہ چلتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ، لیکن یہ روکتی ہے، پتہ نہیں چلتی۔ دنیا، ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص کی۔ میری دنیا ہو سکتا ہے میری دنیا میرا ممبر ہو، میری دنیا میری گفتگو، میں اسی پہ خوش ہوتا ہوں کہ میں کیا مجلس ہے میری اور کتنے لوگ آتے ہیں، یہ میری دنیا۔ آپ کی دنیا کچھ اور ہو۔ ایک عالم دین جو بہت بڑے عارف تھے، اصفہان کے مدرسے کے اندر 80 سال ان کی ایج، ایک دن بیٹھے ہوئے پانی کے حوض کے پاس، پانی کا جو تھا صحن کے اندر، اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹ بھاگے اور بھاگتے ہوئے ان کو روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کہا آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے، لائک آپ کی فیملی نہیں ہے، ہم آپ کی فیملی ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، آپ کا ہی مدرسہ ہے، سب ہے۔ کہہ رہا ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ 80 سال ہو گئے میرے پاس دولت نہیں ہے، یعنی مجھے دولت کی کوئی خواہش نہیں، میرے پاس شہرت نہیں ہے، فیم نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی، میری اولاد نہیں ہے،
میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا میری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے دنیا سے, کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. لیکن ایک دم مجھے یاد آیا میری کچھ کتابیں ہیں, کچھ بکس ہیں, اگر کوئی انہیں ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہاں پھنسا ہوا ہے آدمی. تو کہہ رہے میں نے سوچا 80 سال میں نے محنت کی اور میرا دل ان چند کتابوں میں ہے. یہی ہے, ہم نے کہاں لگایا ہوا ہے دل اپنا. آج اگر یہ 1 مہینے کا روزہ مجھ سے چیزیں نہیں چھوڑ پا رہا تو آپ بھول جائیں کہ ہم کچھ چھوڑ سکتے ہیں زندگی میں. نہیں چھوڑ سکتے. کہاں چھوڑیں گے؟ اگر آج میں آٹھ دیکھیں روزہ سمجھیں کہ روزہ صبح سحری کی تو روزہ شروع ہو گیا, افطاری کی تو روزہ ختم ہو گیا. نہیں, اصل پورا مہینہ روزہ ہے. اس لیے دن میں الگ دعائیں ہیں, دن میں الگ ہیں, رات کو ایک الگ دسترخوان ہے, دعائے افتتاح ہے, دعائے ابو حمزہ عثمالی ہے, رات کی دعائیں ہیں, رات کی نماز ہے. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں, لیکن جتنا آپ انرجیٹک پڑھ سکتے ہیں, جتنا آپ شوق سے پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ٹرانسلیشن سکتے ہیں, مطلب لذت لو, مزہ آئے, آپ کو انجوائے کریں, آپ وہ کام کریں. نہ کہ آپ بڑے کہ 2 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے ہو گئے. نہ, خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ 1 لائن آپ پڑھیں لیکن آپ کو مزہ آئے, آپ کو سمجھ میں آئے. یہ بہت ضروری ہے. لگتا ہے اسکول کی گھنٹی بجی گئی ہے. ویسے اچھا ہی ہے, ورنہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ لوگ اتنے غور سے سن رہے ہوتے ہیں, مجھے وقت کا اندازہ ویسے بھی نہیں ہوتا. درود بھیج دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, زندگی بھی ایسی گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہ نوک وہ کون؟ ہم موت کا فرشتہ. بولے اتنی جلدی آ گیا. بولے جلدی نہیں تھی, یہ ٹائم فکس تھا. تم سمجھ رہے ہو جلدی ہے. تو زندگی کا یہ فرشتہ بھی ایسی آ جائے گا. تو بہرحال میں وقت, کیونکہ پھر مجلس پڑھنی ہے تو وقت ہمارے پاس محدود ہے. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں, ان کے مددگاروں میں شمار فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. پروردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں پاکستان میں, جہاں جہاں جن ممالک کے اندر, خاص طور پہ جو اسیروں کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بہت مشکلات میں, پروردگار اس مہینے کی رحمتوں برکتوں کے صدقے میں جلد سے جلد ان مشکلات کو حل فرما. ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم عطا نہ فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں, اگر ہماری گفتگو سے ریلیٹڈ کوئی سوال اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ویسے بعض اوقات تو ہم انسان اپنے اندر دیکھتا ہے اس کو سوال نظر ہی نہیں آتا, تو مشکل یہ بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو میرے خیال میں تھا وہ خیال میں رہا, اس کے سارے سوالوں کا جواب میرے سوال میں ہی رہا. تو آپ بھی جو ہے وہ سوال کریں, میں بھی سوال کروں. اگر یوتھ کو میں انکریج کرتا ہوں کہ بہرحال بزرگ تو, میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں, انہوں نے بہت علماء کو سنا ہوا ہوگا. یوتھ اگر سوال کرے تو بہت انکریجمنٹ ہوگی, کیونکہ یوتھ ہی کو آگے بڑھنا ہے اور آنے والی نسل سب کچھ انہی کے پاس ہے. جی جی بالکل. وعلیکم السلام. محبت کا کیسے کریں؟ دیکھیں, پہلے تو وہی ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو ایک اٹیچمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو بولوں اس سے محبت کرو, آپ بولیں گے میں نہیں کروں گا. جب تک آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا, جب تک آپ کو اس کی امپورٹنس نہیں ہوگی, تب تک آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. اگر آپ پہلے دیکھیں کہ یہ کتاب ہے کیا, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کون ہے, خالق کون ہے, جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے
تو پھر آپ کو امپورٹنس لگے گی. دیکھیں نا، ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک مولا کائنات نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت، اور پھر اس کے بعد جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اس کی کنسنٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے. اتنا عشق کیا ہے. ابھی کبھی کو بولتا ہے کہ یار اس سے کس سے عشق کر لیا تم نے یار، شکل وکل تو دیکھتے. وہ عاشق ہے، اسے کیا پتا. آپ اس کے لیے تو وہ جو ہے وہ وہی ہے. تو وہ عشق کرنا پڑتا ہے. جب عشق ہو جائے تو پھر آدمی نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. بس پھر وہ کوشش کرے خدا سے مانگے. یعنی بیسٹ چیز جو ہے وہ اٹیچمنٹ وہ خدا، کہ خدا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس کتاب سے محبت کروں، عشق کروں. تو جب تک اجازت نہیں دے گا یہ کیسے میرے بدن میں آئے گی. تو اگر ہم خدا سے مانگیں، اور خدا سے مانگیں تو صحیح. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لک، تم مانگو میں مستجاب کروں. مانگو تو صحیح. ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم مانگتے کچھ اور ہے. تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں دعا مانگیں تو ضرور قرآن آپ کو جو ہے وہ. میں نے کوشش کی بہت آہستہ بات کروں. مجھے نہیں پتا کتنی آہستہ میں بات کر پایا ہوں آج. صحیح تھی. چلے ایک صاحب نے تو اوکے کہہ دیا ہے. تو مغل دانش بھائی کے پرتگیز میں فیش فیش تو بچوں کے سوال، خواتین بھی سوچ رہی ہوں گی ہم نے بھی سوال کرنے ہیں. تو خواتین کے سوال کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیپر پہ لکھ دیں تو وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے. آج نہیں تو کل جواب دے دوں گا میں. میں تو سوال نہیں کروں گا آپ لوگوں سے، آپ خود سوال کریں میرے سے. بچوں کو چاہیے سوال کریں. آپ بچوں کو بتا کے آیا کریں کہ سوال کرنا ہے مولانا سے، ہم نہیں پوچھ سکتے تم پوچھ لو. پتہ نہیں بچوں کو سمجھ میں آتی بھی اردو سے نہیں آتی، کیونکہ میکسیمم بچوں کو تو اردو نہیں آتی ہے. تبرکاً بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لیکن اچھی بات ہے، آپ ان کو عادت ڈالیں گے ہلکے ہلکے کچھ ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. لیکن بہر صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اللہ